تو بسم اللہ وسلاۃ وسلام علی رسول اللہ۔ جو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے اٹ از واٹ از مینٹ بائی فیتھ اور ایمان۔ تو اس چیپٹر کو جب ہم اسٹارٹ کریں گے تو اٹ از ایکچولی ریلیٹڈ ٹو چیپٹر نمبر 2، جس میں جو چیپٹر 5 جو ہے یا یونٹ 5 جو ہے اٹ از فیتھ ان پریکٹس، اور چیپٹر 2 جو ہے فیتھ ان اسلام اینڈ اٹس آرٹیکلس، آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہے، اور یہ کوشچن دونوں میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ لیکن اٹ از جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ اگر ہم اس کو دیکھا جائے تو فیتھ ان پریکٹس کے ساتھ یہ زیادہ ریلیٹڈ ہے، تو دیٹ از وائی کہ آئی پوٹ اٹ ہیئر۔ لیکن دونوں جگہوں پر آپ اس کو دیکھیں گے، دونوں جگہوں کے لیے یہ یہ کوشچن بہت ہی اہم ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ سو دا کوشچن از ایکچولی واٹ از مینٹ بائی فیتھ اور ایمان۔ یوزلی اس کانسیپٹ کو جب تک انسان کلیئر نہیں کرتا ہے تو تب تک جو اب ہمارا نظریہ جو ہے ایمان کے بارے میں، جو فیتھ کے بارے میں جو ہمارا نظریہ ہے، اور پھر ہم کیوں ان باتوں پر جو اللہ نے بتائے یا اللہ کے نبی نے بتائے، تو ان کا ہماری زندگی میں اس کا تعلق کیا ہے، دیٹ از وائی کہ دیر از اندر یونٹ فار یو، دیٹ از فیتھ ان پریکٹس۔ ادروائز ہم نے اس پر بات کی ہے چیپٹر 2 میں یا یونٹ 2 میں ہم نے اس پر بات کی ہے۔ So human beings were created with an internal drive to seek out purpose and to live for something greater than themselves۔ چونکہ فطری طور پر اگر انسان کو دیکھا جائے، اس کو اندر سے ہی ایک لگاؤ سا ہے، جس کو ہم اندرونی لگاؤ کے طور پر بھی کہہ سکتے ہیں، یا ایک کشش ہے اندر سے، کہ یہ ایک ایسا تصور چاہتا ہے، ایک ایسا کانسیپٹ اس کے دماغ میں آتا ہے کہ it seeks to live for something greater than himself۔ انسان اپنے سے بڑے کے بارے میں سوچنا چاہتا ہے اور جس کے لیے وہ جینا چاہتا ہے، یہ ایک نیچرل فورس ہے، نیچرل ٹینڈنسی ہے انسان کے پاس۔ یوزلی اگر اس کو جنرلائز نہ بھی کیا جائے، لیکن یہ کیوریاسٹی انسان کے اندر ہے کہ ہم سے اوپر کون ہے، میرے سے اوپر کون ہے، تو یہ کیوریاسٹی ہم سب میں مشترکہ ہے۔ سو دے اونلی نیڈ ٹو بی شون دا پاتھ۔ لہذا بنیادی طور پر یہ عنصر، یہ جوہر پہلے سے ہی انسان کے اندر موجود ہے، اب اس کو صرف راستہ دکھانا ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے، تو وہ اس کو پکڑ لیتا ہے۔ یعنی جو ہی اگر کسی کے پاس میکانزم آلریڈی ہے، جیسے میں آپ کو سمجھاؤں گا، ہمارے پاس موبائل ہوتا ہے تو اس موبائل کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ اینڈرائڈ ہے۔ اس میں کوئی بھی ایپ اگر آپ ڈالیں گے، مثلا ہم نے اس میں زوم ڈالا ہے اور ہم زوم پر اب پڑھ رہے ہیں، تو صرف ہمیں ایپ اس میں ڈالنی ہے تو باقی کام یہ خود کرتا ہے، کیونکہ اینڈرائڈ سسٹم آلریڈی اس میں ہے۔ سیم از دا کیس وتھ ہیومن بینگس، اس کے اندر سسٹم لگا ہوا ہے، اب اس میں صرف چپ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ وہ چپ کیا ہے؟ یعنی اس کو بتایا جائے کہ آپ کو یہ کرنا ہے، وہ ایک طرح کی وہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایپلیکیشن اس کو دے دی جائے تو وہ ہی اپلائز اٹ، وہ اس کو کر دیتا ہے۔ In Islam there is a clear conception of why we were created, what constitutes religious living, righteous living, and what happens after death۔ بہت سارے سوالات جو یوزولی انسان اپنے آپ سے کرتا ہے کہ میں یہاں کیوں ہوں، میں کہاں سے آیا، مجھے کہاں جانا ہے، میں کس طرح سے ایک اچھی زندگی گزاروں، اچھی زندگی کا تصور کیا ہے، یہ بہت سارے کوشچنز انسان کے دماغ میں بار بار آ جاتے ہیں۔ یا ہاؤ ٹو گرو کلوزر ٹو دا کریٹر، کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اس کے نزدیک کیسے جاؤں، میں اس کو کیسے پہچانوں۔ یہ ایسے سوالات ہیں جن کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ جب سے کائنات بنی ہے اور جب تک یہ رہے گی تب تک یہ انسان یہ سوالات اپنے سے پوچھے گا، لوگوں سے یہ سوالات کرتا رہے گا۔ تو دیٹ از وائی کہ ان سارے سوالات کا اسلام نے جواب دیا ہے۔ ہاؤ ٹو بیکم ایکسلنٹ ورشپرز اینڈ مورل لیڈرز، اور اسلام نے یہ سارا ہمیں بتا دیا ہے کہ ہم کس طرح سے اس اپنے سے بڑے کی یا اپنے کریٹر کی ہم کیسے عبادت کریں گے، اور کس طرح سے ہم اخلاقی طور پر اس کائنات کے لیڈرز بنیں گے، جس کو ہم خلیفہ کہتے ہیں، جو خلیفہ کا کانسیپٹ ہے، جیسے جو ہم نے پچھلے والے چیپٹر میں ہم نے پڑھا، جس کو ہم یہاں پر کہیں گے مورل لیڈر، جس کو ہم کہیں گے جو اللہ کا وائس ریجنٹ ہے، جو کل ہم نے اچھی طرح سے جو کانسیپٹ سمجھا۔ To the point that our individual will and the eternal will of the creator become perfectly aligned۔ اور انسان کو اسلام اس حد تک رہنمائی کرتا ہے، اس حد تک رہنمائی کرتا ہے جب تک مکمل طور پر یہ ہم آہنگ نہیں ہوتا ہے
اس ول کے مطابق جو اس کی اپنی ول ہے، اور وہ اس ول کو ملاتا ہے اللہ کی ول کے ساتھ. جو اللہ ہم سے چاہتا ہے اور جو ہم دنیا میں چاہتے ہیں، جو ہمیں سوالات نے جو گھیرا ہوتا ہے، تو اسلام اس سب کی رہنمائی کرتا ہے اور اس آخری اس نقطے تک ہمیں پہنچا دیتا ہے جہاں پر یہ دونوں آپس میں مکمل طور ہم آہنگ پیوستہ ہو جاتے ہیں. یعنی ہماری ول، ہماری اندر کی چاہت اور اللہ کی چاہت، یہ آپس میں مل جاتے ہیں، میل کھاتے ہیں. سو دس از نون ٹو us ایز دا سٹیشن آف ایمان. اور اسی چیز کو اصل میں ہمیں ہمارے مذہب میں، اسلام میں، اسی چیز کو ایمان، اسی بات کو اصل میں ایمان کہا گیا ہے. جہاں ہماری ایک ارج ہے، ہماری ایک ول ہے کہ ہم کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، کچھ سوالات ہیں، ان سب کے جوابات اصل میں اسلام میں پوشیدہ ہیں، اور جو اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اس کو مل جاتے ہیں. And it becomes aligned to the will of God, aligned to the will of our Creator. So faith in Islam is based upon belief in the 6 articles of faith. جو ہم نے پہلے پڑھا ہے، جو 6 articles of faith، اس پر ہم نے ڈیٹیلڈ بات کی ہے. اب یہاں پر میں ان کو دہراؤں گا نہیں. As many people incorrectly sorry, but this is not a blind faith. اب جو وہاں پر رہ گیا ہے، اب ہم یہاں ڈسکس کریں گے کہ یہ وہ چیزیں، 6 چیزیں جو ہیں، ہم اس پر بلائنڈلی اس پر فالو نہیں کرتے ہیں. As many people incorrectly assume that because of the connotation of the English word faith. ایسا بہت سارے لوگ اس وجہ سے فرض کر لیتے ہیں، وہ اس کو ایزیوم کر لیتے ہیں کہ کیونکہ یہ جو لفظ فیتھ سے وہ کنفیوز ہوتے ہیں. اور میں نے آپ کو بارہا یہ سمجھایا کہ اسلام نے جو مذہبی طور پر جو ہماری لینگویج مقرر کی ہے وہ ہے عربک. اور عربک میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کی جب ہم ٹرانسلیشن کسی اور زبان میں کرتے ہیں تو موسٹ آف دا میننگ گیٹ لاس. وہ اس کا اصل مفہوم مطلب وہ خراب ہو جاتا ہے. اور یہی ہوا ہے لفظ ایمان کے ساتھ. یہاں پر جب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انگریزی میں، تو انگریزی کے فیتھ میں جو اس کی کنوٹیشن بنتی ہے، جو اس کا مفہوم بنتا ہے، وہ ہے بلائنڈ فیتھ. یعنی کسی چیز کو بنا سوچے سمجھے کسی چیز کو ایکسپٹ کر لینا، اس کو فیتھ کہتے ہیں انگریزی. لیکن ہم یہاں جب بات کرتے ہیں فیتھ کی، اٹ از ایکچولی دا عربک ورڈ ایمان. دیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ. رادر فیتھ ان اسلام از این ایکشن. جب ہم اسلام میں بات کرتے ہیں فیتھ کی، اٹ از ناٹ فیتھ، اٹ از ایکچولی ایکشن. جنہیں یہ کس طرح سے ہے؟ ایز اللہ said, give glad tidings to those who have faith and do righteous deeds, that they will have garden beneath which rivers flow. یعنی یہاں پر اللہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ آپ ان کو بشارت سنائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان لاتے ہیں. یہاں اسی فیتھ کا مطلب ایمان ہے، ایمان لفظ استعمال کیا ہے. اور اس کے فوراً بعد کہا گیا ہے ڈو رائٹیس ڈیڈز. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے مان لیا بس ہو گیا. اب اس کے اکارڈنگ اس نے کام کیا، دیٹ از دا رائٹیس ڈیڈز. سو دے ول ہیو دا گارڈن. اب ان کو ملنے والا ہے. اب یہاں اس کو کوریلیٹ کیا گیا، یہ نہیں کہ آگے ہمیں جنت ملنے والی ہے، جنت کمانی ہے. سو دس از این ایکشن. آپ کو بلیف ہے جنت ہے، لیکن جنت کمانے کے لیے آپ کو اس پر یقین کرنا ہے اور اکارڈنگلی کام کرنا ہے. دیٹ از وائی وی سے ایمان از ایکچولی ایکشن. اٹس ناٹ اونلی فیتھ that that is the meaning of English word faith. وہ faith یہاں پر اصل میں مقصد نہیں. So the phrase those who have faith and do righteous deeds occur over and over throughout the Quran. اب اگر ہم اس لفظ کو دیکھیں گے جو ہے کہ ایمان اور اس کے بعد کی رائٹیس ڈیڈز، یہ دونوں الفاظ بار بار قرآن نے ان کو ریپیٹ کیا ہے. آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. بہت دفعہ آپ اس کو قرآن میں دیکھیں گے. یعنی ایمان کے فوراً بعد آپ کو مل جائے گا، فوراً بعد آپ کو مل جائے گا کہ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ، ادروائز مطلب دیر از نو نیڈ ٹو ہیو دا فیتھ. کوئی حال و فیتھ آپ کو نہیں رکھنے کے لیے کہا گیا ہے قرآن. So once we have established our relationship with our Creator, His Messenger, and His books, we then need to turn our attention towards how the believers are described in the Quran and Sunnah.
and act accordingly. اب جب ہم نے فیتھ مطلب مان لی، تسلیم کر لیا، ہم نے ایمان لایا، یعنی اللہ ایک ہے اس پر ہم نے ایمان لایا، اس کے میسنجرز پر ایمان لایا، اس کے بکس پر ایمان لایا، اس کے فوراً بعد ہم سے کہا گیا ہے ناؤ ٹرن یور اٹینشن ٹورڈز ہاؤ دا بلیورز آر ڈسکرائب، کہ اب فیتھ فل کس کو کہا گیا، بلیور کس کو کہا گیا. آپ نے تو مان لیا، فیتھ آپ میں ہے، یو ہیو دا بلیف ناؤ، لیکن بلیور کیسا ہوتا ہے اس کی طرف، یعنی بلیور کے حساب سے اب آپ کو کام کرنا ہے. اور وہ کہاں سے؟ وہ قرآن اور سنہ کو ریفر کرنا ہے. جب ہم قرآن اور سنہ کو ریفر کرنا ہے، وہاں پر بلیور کے بارے میں پوری کی پوری جانکاری ہے، پورا بیان ہوا ہے کہ بلیور کیسا ہوتا ہے، اور ہمیں ایسے ہی ایکٹ کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے. دین آور ایمان، دین دا فیتھ از اوکے، اب اس کو فیتھ کہا جاتا ہے. So for this reason, the scholars defined ایمان in terms of both inward and outward action. لہذا اس وجہ سے ایمان کو جو ہمارے سکالرس نے جو اس کو ڈیفائن کیا ہے، جو اس کو ڈسکرائب کیا ہے، بیان کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ اصل میں آپ کا بیرون اور آپ کا اندرون، جو آپ باہر سے کہہ رہے ہیں اور آپ اندر سے اس کو مان رہے ہیں، اس کے اکارڈنگ آپ باہر سے بھی کام کر رہے ہیں، دیٹ از دا فیتھ. تو دیٹ از وائی یہ کوشچن بہت امپورٹنٹ ہے سو فار ایز دا our unit faith in practice is concerned, because here faith as a practical. تو یہ بہت امپارٹنٹ ہے یہ کانسیپٹ، اس کو سمجھنا اس طرح سے. تو ہمارے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں دیٹ از ابن تیمیہ، ہی ایکسپلینز، ایمان کو ایکسپلین کر رہا ہے. It is understood that ایمان is actually affirmation. وہ بالکل کلیئر کرتا ہے یہاں پر کہ یہاں اس کا مطلب ہے کہ مان لینا، تسلیم کرنا. بلیف کا مطلب ہے تسلیم کرنا. سمپلی بلیف از تصدیق، یعنی اس کو مان لینا، تصدیق کرنا. لیکن تصدیق صدق سے نکلا ہے، اس کو سچ ماننا. ایک ہوتا ہے صرف ماننا، دوسرا سچ ماننا، وہاں پر بھی مسئلہ ہے. تو کسی چیز پر آپ کو بلیف ہے لیکن آپ کو پورا یقین نہیں ہے whether it is true or it is false، لیکن آپ چل رہے ہیں، بلیف کے ساتھ چل رہے ہیں، ایسا ہی ہے. لیکن یہاں تصدیق، اور وہ بھی تصدیق، خاص طریقے کا تصدیق آپ کو ہو جانا چاہیے. that is the affirmation and not simply تصدیق. اور کیا؟ affirmation includes both the heart statement. اب صرف تصدیق نہیں، بلکہ تصدیق تو آپ کو، جس کو ہم کہتے ہیں عربی میں آپ نے سنا ہوگا اقرار باللسان، یعنی آپ افرمیشن کر رہے ہیں، وہ تصدیق بالقلب، آپ دل سے بھی مان رہے ہیں، which is belief, and the heart's action which is compliance. اور جب ہم ہارٹ کے ایکشن کو جب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں کہ جو اس کو افرم اب اپنی طرف سے پوری کی پوری تصدیق کرتا ہے، اور اسی کے اکارڈنگ جو ہے ہمارے جوارح، ہمارے جو باڈی پارٹس ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، that is actually ایمان in Islam. So the statement of the heart means to really believe in what you profess with your tongue. یہاں پر ہارٹ کی ایکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سب پر جو آپ نے زبان سے کہہ دیا، دل سے اقرار کیا، اب اس کے اکارڈنگ آپ کو ایکشن کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ دا ایکشنز آف ہارٹ آر دا انٹرنل میکانزم آف ورشپ سچ ایز ونز الٹیمیٹ فیئر، لو، ہوپ، ریلائنس اینڈ پینیٹنس. اور اس کے اکارڈنگ ہارٹ بھی کس طرح سے پھر کام کرتا ہے، جو انسان جو اعمال کرتا ہے، جو ہمارے دل کے اعمال وہ بھی اس میں شامل ہے، اور جوارح جو ہمارے جسم کرتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. اور دل سے ہم کیا کیا کرتے ہیں؟ دل میں ہم اللہ کا خوف رکھتے ہیں، دل میں ہم اللہ کی اور اللہ کے نبی کی ہم محبت رکھتے ہیں، دل میں ہم اللہ کے بارے میں ہوپ، امید رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ریلائنس جس کو ہم کہتے ہیں، اس پر ریلائی کرتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں کہ اگر میں نے اللہ پر تکیہ کر لیا ہے تو اللہ میرا کام کر دے گا. پوری کی پوری ہم اس پر ریلائنس کرتے ہیں. اینڈ ناٹ اونلی دیٹ بٹ پینیٹنس، جب ہم سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، ایکشن میں جب ہمیں غلطی ہوتی ہے تو ہارٹ سے ہم اس کو متعارف کرتے ہیں، ہارٹ سے اللہ کے سامنے ہم آ جاتے ہیں کہ نہیں اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر لی.
That is actually faith in practice. इसको असल में ईमान कहा गया है इस्लाम में. So faith is not merely belief in God's existence. यहाँ इतना ही नहीं है, इस्लाम में इतना ही नहीं है फेथ कि आप अल्लाह को तस्लीम कर लें कि हाँ अल्लाह है, एंड हिज एट्रीब्यूट्स, और उसके अस्मा और सिफात पर भी आप यकीन करते हैं कि वो रब है, वो खालिक है, वो राजिक है, वो गफ्फार है, वो कहार है. नहीं, एज इज शेयर्ड बाय द बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स अलाइक, क्योंकि ये सब कुछ तो नॉन बिलीवर्स भी मानते हैं. वो भी जिनको इस्लामी तौर पर हम नॉन बिलीवर्स कहते हैं, वो सारे भी ऐसी बातें कहते हैं कि हाँ है, कोई एंटिटी है, कोई है जो निजाम हस्ती चला रहा है, जो उस गजल में वो गा रहा है. लेकिन ये कोई नहीं है हमारे लिए. वी डोंट से कोई है जो निजाम हस्ती चला रहा है. ऐसा कुछ नहीं है इस्लाम में. इस्लाम में असल में वो अल्लाह है. ये इस्लाम का फेथ है जो निजाम हस्ती चला रहा है, जो मुझे जिसने मुझे जिंदगी दी है, और मुझे हुक्म दिया है कि मैं कैसे चलूं, और मैं अकॉर्डिंगली उसके बिल्कुल ऐन मुताबिक चल रहा हूं, तब जाके मेरे उस फेथ की, जो मैं कह रहा हूं कि कोई है, उसकी तस्दीक हो जाती है, वरना नहीं. इसको समझ लेने की जरूरत है. क्योंकि अगर सिर्फ ये होता कि हम मान लेते कि खुदा है, तो शैतान से ज्यादा किसी को ईमान नहीं है. आगे मैंने ये पॉइंट यहाँ पर नोट आपको करवाया है. इवन सैतान बिलीव्स इन अल्लाह's एग्जिस्टेंस. उसने तो मुलाकात कर रखी है, लेकिन कुरान उसको नॉन बिलीवर कहता है. ही इज एन अनबिलीवर अकॉर्डिंग टू इस्लाम, बट दैट डज नॉट मेक हिम ए बिलीवर. अब अल्लाह की एग्जिस्टेंस, बहुत सारे लोग कहते हैं ओ यार ईमान होना चाहिए, कोई बात नहीं. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इस्लाम में. इट्स नॉट दैट. फेथ होना चाहिए, ईमान होना चाहिए, ये काफी है. नहीं, ये काफी नहीं है. Satan has more faith than us, so far as the inverted commas faith is concerned, but he has not iman. Iman means action. If we don't do anything according to iman, it is nullified. It is nullified just like that of Satan's faith. उसको तो फेथ भी नहीं है, उसको तो आइनल यकीन है, वो तो खुदा से मिला है, खुदा से हम कलाम हुआ है. So it was only after he arrogantly disobeyed his creator that he becomes one of the unbelievers. फिर ये क्या हुआ कि उसको अनबिलीवर हम कहते हैं? क्योंकि उसने उस बात से इनकार किया जो हुक्म हुआ उसके खालिक की तरफ से. जब उससे कहा गया है कि आदम के लिए सजदा करो, तो उसने हुक्म अदूली की. He became unbeliever because of an action, not because of some faith. तो यहां पर क्लियर हो जाता है ये बात. So it was not the sin per se. तो ये it was not sin itself. ये गुनाह नहीं था. गुनाह की वजह से उसको अनबिलीवर नहीं कहा गया. That made him an unbeliever. As we are all sinners, क्योंकि सिनर तो सभी हैं, गुनाह तो हम भी करते हैं. But rather it was his stubborn and remorseless refusal to repent and obey the commands of his Lord. असल मसला तो यहां पर है जो उसने बहुत ही बुरी तरीके से इनकार कर दिया अल्लाह का, और वो भी एक मतलब स्टबर्न, मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत ही मतलब घमंड से, तकब्बुर से वो मतलब अल्लाह से रोगर्दा हुआ. और इतना ही नहीं, बल्कि रिमोर्सलेसली रिफ्यूज, यानी कोई उसको इस बारे में पछतावा भी नहीं हुआ, और सीधा इनकार कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं मानना है ऐसा. एंड ही नेवर रिपेंटेड फॉर हिज सिन. तो यहां पर सिन से भी कोई मुराद नहीं है. सिनर से बिलीवर जो है, बिलीव पर कोई उस नुक्स तो आ जाता है, लेकिन उससे वो अनबिलीवर नहीं हो जाता. तो यहां इस हकीकत को समझने की जरूरत है कि उसने डायरेक्ट जब कमांडमेंट को ब्रेक किया, तो उसने सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं किया कि उसने एक सिन कर दिया, उसने एक गुनाह उससे सरजद हुआ, बल्कि बाद में गुनाह से उसने रिपेंटेंस नहीं की. क्योंकि अगर वो रिपेंटेंस, तो वो एक्शन में फिर आ जाता. अगर आप एक एक्शन छूट रहे, तो इसके उलट आपको एक और एक्शन सिखाई जाती है, जो उसका नियमल बदल हो जाता है. मिसाल के तौर पर आपने कोई अल्लाह की कमांडमेंट तोड़ दी. अब अल्लाह की कमांडमेंट तोड़ने से आपके फेथ पर असर पड़ेगा.
اب اس فیتھ پر جو اثر ہے اس کا ریپیئرمنٹ کیسے ہوگا؟ اس کا ریپیئرمنٹ ہو جائے گا دیٹ مینس توبہ، دیٹ مینس پینیٹنس. جب آپ توبہ کرتے ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. سو ہینس فیتھ از فلفلڈ تھرو انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل ایکشن. لہٰذا اس طرح سے ہمیں کلیئر ہوتا ہے کہ جو فیتھ ہماری ہوتی ہے یہ اندر کے ایکشنز اور باہر کے دونوں ایکشنز میل کھانی چاہیے. دیٹ از فیتھ ان our heart and minds as well as our limbs. یہ ہمارے دل میں بھی ہونا چاہیے، یہ ہمارے دماغ میں بھی ہونا چاہیے، اور جو ہمارے جوارے ہیں، جو ہمارے باقی اعضاء ہیں، وہ بھی اس کی تصدیق کرنے چاہیے. اس کی سچائی اس بات سے بھی ہونی چاہیے. سو ان دا لائٹ آف ابو ڈسکشن، اب جو ہم نے بہت ضخیم ڈسکشن اوپر کیا ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم اس ویڈیو کا آپ 2-3 مرتبہ ضرور سنیں، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ مطلب کنفیوزنگ جو ہم نے اس کو بنایا ہے. بہت سارے لوگ اس کے بارے میں جو ہے خرافات کا بھی مطلب وہ اکثر بیشتر ان کے دماغ میں خرافات آ جاتے ہیں. تو اس کو جس کو ہم کہتے ہیں ریفائن کرنے کے لیے کانسیپٹ کو اچھی طرح سے سمجھ لینے کی بہت ضرورت ہے. So in the light of our discussion, let us examine the etymology of the word ایمان. اب ہم جلدی جلدی یہ جو وہاں تک کا حصہ جو میں نے بہت گہرائی سے آپ کو پڑھایا، اب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ ہم کیا بات کرنے جا رہے ہیں. اب ہم اس کی ایٹیمالوجی پر دیکھتے ہیں کہ یہ روٹ ورڈ اس کا کیا ہے، اس کی میننگ کیا ہے، اس کی کنوٹیشن کیا بنتی ہے. ایمان از فرام آمانہ، الف میم اور نون، جس کو ہم کہتے ہیں which means to be calm and quiet. اب دیکھیے اس کا کیا مطلب ہے اصل میں. In one's heart that you are at peace with somebody else. You are not arrogant. So whereas Satan was. اس کو وہ کام نہیں رہا وہاں، وہ کوائٹ نہیں رہا. جب اس کو حکم ہوا تو اس کو کوائٹ رہنا چاہیے، جو حکم ہوا تھا اس کو کرنا چاہیے تھا. That was ایمان. لیکن یعنی وہاں بھی ایکشن، یہاں بھی اصل میں کوائٹ اور کام رہنا ایکشن ہے. To be protected from fear. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ فیئر سے پروٹیکشن حاصل کر رہے ہیں، یعنی آپ کو پوری دنیا کا خوف ہے، اور جب آپ ایمان لے آتے ہیں، آپ اللہ پر یقین کرتے ہیں، تو آپ کو اس خوف سے رخصت ملتی ہے، کیونکہ اللہ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں. تو جب آپ اس کے ہو گئے تو آپ کو خوف ہی نہیں رہا. اسی طرح ٹرسٹ وردینس، جس کو ہم سچائی کہتے ہیں، اعتماد کہتے ہیں، یقین کہتے ہیں، ٹروتھ فلنس، صدق کہتے ہیں، یہ اصل میں ایمان ہے. It literally means to know, to believe, to know, to believe, to put one's trust in something or someone. اس کا مطلب ہے جاننا، جانکاری حاصل کرنا، پھر جانکاری کے مطابق اس کو مان لینا، تسلیم کرنا، اور پھر اپنا پورا اعتماد اس چیز پر جتانا جس پر آپ یقین کرتے ہیں. So ایمان means to accept truthfully, to be convinced and to verify something, to rely upon or to have confidence in something. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ساری باتیں اب آپ کلیئر ہو گئی کہ ایمان کا مطلب اصل میں بالکل سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ آپ جب قائل ہو جائیں کسی بات کے، اب آپ اس پر بھروسہ کر رہے ہیں اور اسی کے اکارڈنگ آپ بالکل کانفیڈنٹ ہے، اب اسی کے اکارڈنگ آپ کام کر رہے ہیں. سو ایمان از یوزلی ٹرانسلیٹڈ ان انگلش ایز فیتھ اور بلیف، اینڈ فیتھ ان ٹرن سگنیفائز ایکسپٹنس وداؤٹ پروف اور آرگومنٹ. جیسا ہم نے پہلے کہا، جب ہم انگریزی کے ساتھ اس کو کنفیوز کرتے ہیں، وداؤٹ ریفرنس ٹو ریزن اور تھاٹ، ایسا کچھ نہیں ہے، اس کو ہم ایمان نہیں مانتے ہیں نالج انسائٹ کے بغیر اگر ہم اس کو تسلیم کر رہے ہیں. بٹ اکارڈنگ ٹو دا قرآن، ایمان از کنوکشن وچ از بیسڈ اپان ریزن اینڈ نالج. بلکہ اسلام کے مطابق ایمان وہ ہے جو وچ از بیسڈ آن ریزن، جو عقل پر مبنی ہے، علم پر مبنی ہے، اور اب آپ اس کے بالکل اکارڈنگ آپ کو ثبوت مل گئے ہیں، اور اس کا رزلٹ ہے کہ آپ کا دماغ اس کو تسلیم کرتا ہے، آپ کی عقل بالکل سیٹسفائی ہو رہی ہے. اینڈ دا کائنڈ آف کنوکشن دیٹ گیوز ون اے فیلنگ آف انر کنٹینٹمنٹ. اور اب آپ اندر سے مطمئن ہو رہے ہیں، اور اب آپ کو امن کا، چین کا وہ سکھ نصیب ہو رہا ہے کہ میں کسی محفوظ چیز کے ساتھ وابستہ ہوں جس کو ہم اللہ کہتے ہیں. That is actually faith in practice. And a mu'min is one who accepts truth in such a way that it ensures his own peace and helps him to safeguard the peace and security of the rest of humankind. اور پھر اسی کے اکارڈنگ ہمارا نام بن جاتا ہے، اس کو مومن کہتے ہیں. مومن ہم کس کو کہتے ہیں؟ جس نے اس ٹروتھ کو ایکسپٹ کیا اور
پھر اسی کے اکارڈنگ وہ خود پیسفل ہو گیا، اپنے لیے بھی اس کو پیس کا ذریعہ، امن کا ذریعہ بنایا، اور پھر باقی لوگوں کے ساتھ بھی اس نے اس کو بانٹا، یعنی باقی لوگوں کے سیف گارڈ کے لیے بھی وہی کیا جو اس کو حکم ہوا۔ یعنی جب ہم اللہ کی بات مانتے ہیں تو سارے لوگ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کو امن، امن لفظ سے، جس کو ہم امن اردو میں کہتے ہیں، اسی لفظ سے اس کو نکالا گیا ہے۔ تو اٹ از ویری پروفاؤنڈ ان اسلام۔ یہ کانسیپٹ ہی مطلب بالکل عجیب و غریب ہے، یہ وہ انگریزی والا فیتھ نہیں ہے۔ In fact, al-Mu'min is one of the attributes of Allah himself. حقیقت میں المؤمن جو ہے یہ اسماء و صفات میں ایک صفت ہے اللہ کا۔ وہاں اب آپ کو دماغ میں آ جائے گا کہ when he is al-Mu'min for the mu'minin، یعنی وہ بھی ہمارے ساتھ امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ That is why he has given us the decrees, he has given us the guidance کہ اب ایسے رہیں گے تو میں بھی آپ کو امن میں ہی رکھوں گا۔ Allah gives a comprehensive and an objective definition of ایمان in قرآن، اور جب ہم قرآن سے دیکھتے ہیں تو اس کا وہاں پر ایک comprehensive definition ہمیں ملتی ہے to believe in Allah and in the hereafter and malaika, that is angels, forces, and in the book and the prophets۔ یہ قرآن سے بالکل ثابت ہے، اس کی ریفرنس جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، چھوٹی سی ریفرنس میں نے لکھی ہے، تو آپ اس کو عربی میں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی اللہ پر ایمان لانا، ہیئر آفٹر یعنی آپ کو پوچھا جائے گا، اب آپ کو پوچھا جائے گا تو آپ کیا دکھائیں گے وہاں؟ آپ اپنے ایکشنز، اور وہ ایکشنز کیسے کریں گے؟ according to that very message, that very book that were brought by angels and given to the prophets۔ اب اس کا مطلب بنتا ہے یعنی بالکل ایکشن ہے یہ، یہاں پر کوئی بلائنڈ فیتھ کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں۔ And in the same case, the Orthodox defines belief or iman as acceptance of belief, confession of and action in the basic tenets of Islam wholehearted۔ جب ہم کسی بھی آرتھوڈاکس کہتے ہیں، جو جدت پسند، جو جن کو ہم مولوی کہتے ہیں، جب ان سے پوچھتے ہیں تو ان کے ہاں بھی بلیف کا یہی مطلب ہے۔ وہ نہیں کہتے ہیں کہ مطلب نہیں، ایمان کا مطلب ہے بلائنڈ فیتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ پورا کنفیشن کریں، اس کے اکارڈنگ پھر آپ کام کریں، تو دیٹ از ایکچولی فیتھ، اور وہ بھی ہول ہارٹیڈلی، بالکل دل کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ آپ کو یہ کرنا ہے۔ دیٹ از ٹو ایکسپٹ دیم اورلی اینڈ ورک اکارڈنگلی۔ ان کا آپ تصدیق بھی زبان سے بھی اقرار کریں گے، اور اس کے اکارڈنگ جو آپ بول رہے ہیں اس کے اکارڈنگ کام بھی کریں گے۔ In the Islamic Sharia, iman means putting one's trust in or having complete faith in Allah۔ جب ہم شریعت میں بات کرتے ہیں اس کی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی اللہ پر ایمان لانا، his prophets and his message، جو ہم نے ابھی پڑھا جو قرآن کے اعتبار سے ہے۔ When angel Jibreel علیہ السلام asked the prophet what is faith اور ایمان، یہ ایک مشہور حدیث ہے جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ اس نام سے آپ کو یوٹیوب پر میرے بہت سارے ویڈیوز ملیں گے حدیث جبریل کے نام سے۔ نوئنگ ناٹس چینل پر اس کے پوری کی پوری ایک بہت لمبی لسٹ ہے، تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے تو وہاں پر اس کو فیتھ کو میں نے کافی فلاسفیکلی کافی ڈیفائن کیا ہے، تو وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہاں پر ایک چھوٹا سا حصہ جب فیتھ کے بارے میں، وہاں 4 سوال اصل میں ہوتے ہیں، تو یہاں ایک سوال کو ہم نے یہاں اس میں مینشن کیا ہے۔ تو یہ ان میں پوچھا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرمائے فیتھ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہی ریپلائڈ it is to believe in Allah, his angels, his books, his messengers, the last day, and to believe in the divine decree, that is qadr۔ یعنی اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، both good of it and bad of it، خیری و شری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، جس کو ہم عربی میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ فیتھ ڈسکس ہوا ہے وہاں پر بھی، تو اس کو ہم ایکچولی فیتھ کہتے ہیں اسلامی نقطۂ نگاہ سے، قرآنک کانسیپٹ کا فیتھ جو ہم کہتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا، لیکن آئی ایڈوائز یو اگین کہ آپ اس کو پھر سے ریپیٹ کریں گے، پھر سے آپ اس کو سنیں گے ضرور، کیونکہ یہ بہت ہی اہم کانسیپٹ ہے اور اس کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ تھینک یو اے لاٹ۔ اگر کوئی بھی کوشچن ہے اس کے ریگارڈنگ تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔